نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، قرآنک انٹلیکٹ کے چینل سے آج کا موضوع قرآن کا مطلوب انسان کے حوالے سے سانول عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب عمار خان ناصر صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ عباس صاحب۔ جزاک اللہ سر۔ عزیزان من، قرآن رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ وہ آخری ہدایت ہے جو فی زمانہ ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کی آیات، قرآن کے اسلوب پہ غور کریں تو ہر لمحہ انسانی شعور کو ہر آیات جھنجھوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ہر انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی تاکید کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ انسان کو مظاہر فطرت، کائنات کے مشاہدے تجزیے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ سوچو، غور کرو، دیکھو، پرکھو، اپنی عقل کو بیدار کرو، اپنی فکر کو بیدار کرو۔ اور عزیزان من، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جس دین کے نام لیوا ہیں، جس کتاب کو لے کے چل رہے ہیں، اس حوالے سے یعنی ہم دنیا کے بہترین اذہان ہوتے، لیکن اگر مسلم شعور پہ نگاہ دوڑائیں تو حالات اس کے بالکل برعکس محسوس ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا باعث شرمندگی ہے میرے لیے کہ ہم دنیا میں کسی بھی فورم پر شعوری حوالے سے کسی مقام پر اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے۔ ہمارا سماج، مسلم شعور جس قدر فکری کسمہ پرسی کا شکار ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عزیزان من، آج کے اس پروگرام میں جس کا موضوع قرآن کا مطلوب انسان کے حوالے سے مسلم شعور کی کسمہ پرسی اور رب العالمین کا تقاضا قرآن کے حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے عمار خان ناصر صاحب، سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں ایسی یعنی کہ جو ایک شخصیت کا حوالہ بنایا جاتا ہے، جو ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے، وہ کیا ہے، اور اس کا جو ہے ہمارے سماج کے اندر جو ہے وہ کہاں پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، جو عنوان آپ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کا مطلوب انسان، تو اس عنوان کو اگر تھوڑا سا اس کی توضیح ہو جائے کہ اس عنوان کے تحت ہم کس سوال کو زیر بحث لائیں گے یا لا سکتے ہیں، تو گفتگو زیادہ مفید ہوگی۔ قرآن دیکھیں، ایک تو ایک مسلمانوں کی جماعت سے بطور امت خطاب کرتا ہے، اور گویا
قرآن کے اصل میں نزول کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک نئی امت جو ہے وہ اس کو کھڑا کر رہا ہے، اس کی تاسیس کر رہا ہے، اس کو اس کی ذمہ داریاں بتا رہا ہے، اور اس کا اجتماعی کردار اور اس کے اجتماعی اوصاف کیا ہونے چاہیے ان کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید، قرآن کا مطلوب انسان، یعنی قرآن کا ایک اللہ کا ایک مطلوب فرد کون ہے، اور اس کا تصور کیا ہے ایک مطلوب فرد کا، قرآن مجید اس کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو ان دونوں موضوعات کی جو نوعیت ہے وہ ایک دوسرے سے ذرا کافی مختلف ہے۔ تو اگر ہم قرآن امت مسلمہ کا مجموعی تصور کیا بیان کرتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا بیان کرتا ہے، اور اس کو کس قسم کے اوصاف کا اور کردار کا حامل ہونا چاہیے، یہ اس گفتگو کا دائرہ اور اس کی ضروریات مختلف ہیں۔ اور قرآن ایک فرد سے، وہ فرد کہیں بھی ہو، کسی بھی طرح کے حالات میں ہو، اس کی بھی ذمہ داریاں بیان کرتا ہے۔ قرآن کی مجموعی تعلیم سے اور قرآن کے مجموعی پیغام سے وہ بھی ہماری یعنی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو میرا خیال میں جب ہم قرآن کا مطلوب انسان کہتے ہیں تو یہ جو دوسرا پہلو میں نے عرض کیا، اس سے عام طور پر ہماری توجہ اس طرف زیادہ نہیں جاتی، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے ہمیں جو مسائل درپیش ہیں وہ امت کی سطح پر ہیں، اور ہم انہی مسئلوں کے حل کے تلاش کے لیے سوالات اٹھاتے ہیں۔ ہم دنیا کی دوسری قوموں کے تقابل میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت کی تاریخ کیا تھی، اس کی ذمہ داری کیا تھی، اور آج ہم کس صورتحال میں ہیں۔ تو وہ بہت اہم گفتگو ہے، وہ ظاہر ہمارا امت کا اور تہذیبی سطح پر ہمارا مسئلہ وہ ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس بڑے اہم مسئلے کے اس کی اہمیت میں یہ جو دوسرا سوال ہے کہ قرآن کے نزدیک ایک خدا کو ماننے والا ایک فرد کا تصور کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے حالات میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو۔ تو یہ موضوع ہمارے ہاں نظر انداز ہوتا ہے، جبکہ میرے خیال میں یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اور میرے خیال میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم امت کے مسئلے کو، تہذیب کے مسئلے کو موضوع بناتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، وہ تاریخ کا ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے جس کے نتیجے میں اس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اور اس کا حل بھی کوئی سادہ اور آسان نہیں ہے۔ براہ راست کوئی آپ سلوشن سیدھا سادہ دریافت کر کے پکڑا نہیں سکتے، وہ ایک لمبا عمل ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ ارتکاز کا یا ایکسکلوسیولی اس کو موضوع بنانے کا ایک جو یعنی ضرر ہوتا ہے، یہ ایک نقصان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ فرد، ایک مسلمان فرد، خدا اور رسول کو ماننے والا ایک فرد جو ہے، اس کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس سے کیا مطلوب ہے قرآن کو۔ اور یہ جو پہلو ہے یہ اصل میں اتنا اہم ہے کہ اس میں آپ کے حالات، آپ کی صورتحال یہ غیر اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک فرد جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے معاشرے میں، جس سطح پر بھی وہ ہو، وہ کسی نہ کسی ذمہ داری کا مخاطب ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا پابند ہے قرآن کی نظر میں۔ تو یہ میرا ایک احساس ہے کہ جب ہم یہ جو گفتگو ہے کہ فرد کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو جب ہم بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے تو شاید اس سے لوگوں میں ایک مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک تھوڑی سی ایک بلیک پکچر پوری دنیا کی اور حالات کی وہ پینٹ ہو جاتی ہے کہ چونکہ اصل میں کام تو جو ہونا ہے وہ تو امت کی سطح پہ ہی ہونا ہے، تہذیب کی سطح پہ ہی ہونا ہے، تو میں اور آپ فرد کے طور پر کیا کر سکتے ہیں، ہمارا شاید کوئی کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں منفی جو تاثر ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں، میری رائے میں تو اس عنوان کے تحت جو گفتگو ہونی چاہیے، اور یقیناً آپ بھی
اس سے متعلق میرا خیال ہے کہ گفتگو آگے وہ یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں فرد کے طور پر میں فرد ہوں، آپ ایک فرد، کوئی بھی فرد ہے، تو اس میں بھی قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کسی بھی معاشرے میں ہوں، کسی بھی ماحول میں ہوں، کسی بھی طرح کی صورتحال سے ہم دو چار ہوں، ہماری کوئی نہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کو سمجھنا کہ قرآن ایک فرد کی کیا ذمہ داری بتاتا ہے اور وہ مطلوب، یہ میرے خیال میں بہت ہی اہم ایک عنوان بھی ہے اور اس کی سر تفصیل میں بھی جانا چاہیے. وہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پہلے جو ہیں، کیونکہ ایک فرد سے امت تک کا سفر ہے یہ، اور اگر ہم اپنی بنیادیں ہی کھوکھلی کر دیں اور پہلے ہی ان آخری جو منزلیں ہیں جو ہمارا جو سفر کی ان کو کرنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ کھوکھلی منزلوں کے اوپر، بنیادوں کے اوپر کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے جو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ جو انسان کی شخصیت کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں، یعنی وہ نقشہ جو ہے ہم اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک کیسی شخصیت انسان کا جو ہے نا وہ اس کا نقشہ کھینچتا ہے فرد کے حوالے سے. پھر اس کا ایک سٹیپ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک امت کا سٹیپ ہے، اس کے بعد کہ جو انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف ایک سفر ہے اس کا. تو پہلے ہم یہی ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے، جو فکر و عمل ہے اس کا، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے. اور ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ ایک تو ہمارے جی ہیں یعنی دو پہلوؤں کے ساتھ، ایک تو انسان کی شخصیت ہے اور ایک ہے جو عبادات کے حوالے سے ہے، جو ہمارے سماج میں عام طور پر ایک جو ہے ایک چیز کو لیا جاتا ہے کہ صرف عبادات کی حد تک جو ہے وہ چیزوں کو، یعنی دین کو فقط چند عبادات کا نام قرار دیا گیا ہے اب، یعنی ایک رائج جو سوچ ہے ہمارے ہاں. لیکن جو اسلام ہے، جو دین ہے، وہ انسان کی ایک مکمل شخصیت کا ایک جو ہے وہ آئینہ دار ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، وہی شخصیت اس کی جو ہے نا اس کا دین کہلائے گی. تو اس حوالے سے یعنی شخصی حوالے سے انسان کا جو کردار ہے، جو فکر ہے، جو عمل ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے. جی جی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن جب ایک فرد کو مخاطب بناتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھنا چاہے کہ اس سے ایک فرد کے طور پر قرآن کا یا خدا کا تقاضا کیا ہے، تو میرے خیال میں وہ تین چیزیں ہیں. قرآن میں اس موضوع پر جو بھی تعلیم دی گئی ہے اس کا اگر ہم نچوڑ نکالیں، حاصل نکالیں، تو وہ تین چیزیں بنتی ہیں. سب سے پہلی بات تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ فرد اپنے عبدیت کا جو احساس ہے، عبدیت کا جو تصور ہے، اس کو مستحضر رکھے. یعنی میں خدا کا بندہ ہوں اور اس بندگی کے ناطے سے مجھ پر خدا کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے، اس کی یاد کو تازہ رکھنے، اپنی عاجزی کو اور اپنے عجز کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنے کی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ عبدیت کا تصور، انسان کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہو، غرور میں مبتلا نہ ہو، اس پر خدا سے بے نیازی، خدا کے مقابلے میں استکبار، یہ چیزیں نہ پیدا ہوں. عبدیت کا اس کو احساس زندہ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے میں رہ رہا ہے تو اس کے رویے، اس کا اخلاقی رویہ معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف طرح کے معاملات کے حوالے سے وہ ایک بہترین اخلاق کا مظہر ہونا چاہیے. تو اس میں جو بھی بنیادی مسلم معروف اخلاقیات ہیں، حق پرستی، سچ کا ساتھ دینا، لوگوں کی خیر خواہی، اور اسی طرح لوگوں کی کسی کو نقصان نہ پہنچانا، دیانتداری سے کام لینا، زنا، چوری، ان چیزوں سے بچنا، قتل، اور یہ وہ تمام جو اگر آپ ذہن میں لائیں تو سورۃ الشعراء کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں وعباد الرحمن، وہ ایک بہترین پیراگراف ہے. قرآن کا مطلوب جی انسان یعنی اللہ کا بندہ کون ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کن اوصاف کو نمایاں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک بہترین پیراگراف ہے. اس کو ہم موضوع بنا کے بھی بات کر سکتے ہیں. تو اپنے اخلاقی شخصیت کے لحاظ سے اور معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے معاملات میں انسان کو ان اخلاقیات کا ایک بہترین مظہر ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ماحول میں
اور کوئی ایک کردار ادا کرنے کا پابند ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ جس ماحول میں وہ ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو ابدیت اور حسن اخلاق کا مظہر بنانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی دوسرے انسانوں کے تئیں، اپنے معاشرے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کردار اس کا بنتا ہے. وہ کردار طے ہوتا ہے اس سے کہ اس کو وہ کس سچویشن میں ہے، کس صورتحال میں ہے، اس کی معاشرے میں سماجی حیثیت کیا ہے، اس کی سطح کیا ہے، اس کی گفتگو سننے والے کون ہیں، کتنے لوگ ہیں، کہ وہ کتنا اثر و رسوخ رکھنے والا ہے. تو یہ ایک تیسرا پہلو ہے ابدیت کے ساتھ اور حسن اخلاق کا نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ وہ عملاً خلق خدا کی بھلائی کے لیے، خلق خدا کی فلاح کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا اس کے ذمے ہے. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن نے اصل میں بہت سے تاریخ میں سے بہت سے کرداروں کو قرآن نے ہمارے سامنے ایک طرح سے مجسم کر کے پیش کیا ہے، اور ان سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ ایک بالکل کفر اور شرک کے ماحول میں ہوں، آپ کے ارد گرد کوئی اور دوسرا آدمی آپ کا ساتھی، آپ کے عقیدے، آپ کے ایمان میں شریک نہ ہو، تو بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. یہ ہم قرآن کے اگر مختلف کرداروں کو اگر موضوع بنا کر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ پہلو جو ہے وہ قرآن کیسے نمایاں کرتا ہے. مثال کے طور پر حضرت یوسف کا واقعہ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نے بیان کیا. ٹھیک ہے نا، وہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پر ارد گرد ہر طرف دیوتا پرستی ہے، شرک ہے، کفر ہے، تو وہ دیکھیں اپنی ذاتی زندگی میں ایک بہترین اعلیٰ اخلاق کے، اعلیٰ اوصاف کے حامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دو کام بیک وقت کر رہے ہیں. جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کو ایک ذمہ داری ادا کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ پوری مملکت مصر، اس معاشرے کی فلاح کے لیے، اس کو قحط کے اثرات سے بچانے کے لیے، اس کو بھوک سے بچانے کے لیے اپنی صلاحیت اور اپنی ذمہ داریاں پیش کر دیتے ہیں. اب حالانکہ وہ معاشرہ کوئی ایمان والوں کا معاشرہ نہیں ہے، وہ کوئی مسلمان معاشرہ نہیں ہے، لیکن خدا کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کہ اس کو بھوک سے بچانا، اس کو تکلیف سے پہنچانا، اس کو اس کی خیر خواہی کا سوچنا. تو یہ ہمیں حضرت یوسف کی شخصیت سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں پہلو کیسے ان کے ہاں نمایاں ہو رہے ہیں. ابدیت ہے، حسن اخلاق ہے، اور خلق خدا کی بہتری کے لیے کوئی کردار ہے. اسی طرح کے جو دوسرے کردار ہیں ان پر بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی موقع ملا ہوتا ہے. کوئی ظاہر ہے وہ کس ماحول میں اس کو اللہ نے بھیجا ہے، کیا مواقع ہیں، یہ تو فیصلہ خدا نے کیا ہے، لیکن جو بھی آپ کا ماحول ہے، جو بھی آپ کو مواقع کوئی اثر ہے، اس میں آپ اپنی ذمہ داری تلاش کریں، اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ میں اس معاشرے کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو میرے خیال میں یہ تین پہلو ہیں جو ہر فرد سے، چاہے وہ کسی بھی سطح پر، کسی بھی جگہ پر ہو، اس سے قرآن یہ تقاضا کرتا ہے. حضرت یوسف سے یہ اس کا تقاضا تھا. ذوالقرنین ایک بادشاہ دیکھیں، اب اس کا بھی ایک کردار ہے قرآن نے بیان کیا، وہ یہ کہ وہ زمین میں جو شرپسند کچھ لوگ ہیں، شرپسند گروہ ہیں، فساد مچانے والے ہیں، ان کے شر کو دفع کرنا، ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کرنا کہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکے، وہ ایک ذمہ داری اس کی بنتی تھی. ذوالقرنین نے وہ ادا کی. حضرت موسیٰ کی حضرت فرعون کی قوم میں دیکھیں، رجل مومن کا قرآن ذکر کرتا ہے. اب دیکھیں اس کی سچویشن بالکل مختلف ہے. وہ خود صاحب ایمان ہے لیکن ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ذمہ داری اس کی بھی بنتی ہے، وہ اس نے ادا کی ہے، ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو فرعون اور اس کے درباریوں کے شر سے بچانے کی اپنے حد تک ایک کوشش کی ہے. یہ دیکھیں اس صورتحال میں وہ ایک کردار ہے جو اس نے ادا کیا. تو یہ خلاصہ، ان چیزوں کی ہم تفصیل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ بنیادی جو تین باتیں ہیں جو قرآن کے ایک مطلوب انسان میں، ہر آدمی میں ہونی چاہیے اور اس سے قرآن کا تقاضا ہے، وہ یہ تین چیزیں. ابدیت کا احساس تازہ رکھے، اپنے آپ کو، اپنی ذاتی. جی جی سر، کنٹینیو کیجیے سر.
جی آپ فرمائیے۔ جی میں اس میں خلاصہ ہی کر رہا اصل تھا میں کہ ابدیت جی ہو، جی اخلاق کا، حسن اخلاق کا مظہر ہو، اور جہاں پر بھی وہ ہے وہاں اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو تلاش کرے، سمجھے اور اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ یہ تین چیزیں میرے فہم کے مطابق قرآن کے ایک مطلوب انسان میں ہونی چاہیے۔ سر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو آپ نے ایک شخصیت کا نقشہ کھینچا ہے اور ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو صاحب کتاب، اور یعنی ایک ہمارا دعویٰ مسلمان ہونے کی حد تک تو ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، اور یہ حقیقتاً ہے بھی کہ ہم ایک بہترین پیغام کی حامل امت ہیں، لیکن ہم جب اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہماری شخصیت میں وہ جو پیغام ہے، جو پیغام ربوبیت ہے، جو ایک آپ نے بھی نقشہ کھینچا ہے اور جو ایک رب العالمین کی طرف سے بیان کردہ بھی ہے، اس کا دور دور سے واسطہ نہیں ہے۔ تو وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ ہم ایک بہترین پیغام کی حامل امت ہونے کے باوجود بھی، بلکہ ہمارے سامنے تو مثالیں بھی ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی دوسری قوموں کے حوالے دیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے نا توڑا مروڑا اور اس کا استعمال کیا، اور ہم جانتے ہیں ان سب باتوں کو، اور آج ہماری حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ کون سے ایسے بنیادی عوامل ہیں کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے وہ ایک یعنی طاقچوں میں ہی بند ہو کے رہ گیا ہے، ہماری شخصیت میں نہیں چھلکتا وہ۔